جی سورۃ بقرہ اور آیت نمبر 115. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، لہذا تم جس طرف بھی منہ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہیں اللہ کا چہرہ پاؤ گے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، واسع، وسعت والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے. اس کا اگر ہم سبب نزول دیکھیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جنہیں مکہ سے نکال دیا گیا اور مسجد احرام سے دور کر دیا گیا تھا، تسلی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے جبکہ کعبہ آپ کے سامنے ہوتا تھا. مدینہ میں تشریف لانے کے بعد بھی آپ 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نازل فرمایا. اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا چہرہ پاؤ گے. جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر اللہ کو پاؤ گے. اس سے کیا مراد ہے؟ اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ اس کے معنی یہ کہ مشرق اور مغرب جس طرف بھی تم کرو اللہ کا قبلہ اسی طرف ہے. مجاہد اس کے معنی بیان فرماتے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو منہ کرنے کے لیے قبلہ کعبہ ہی ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی طرف منہ کرنے کی فرضیت سے پہلے نازل فرمایا. ابن جریر فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آیت سفر میں سواری پر نفل نماز نیز شمشیر زنی یعنی جنگ کے حالات، شدت خوف کی حالت میں فرض نماز کو سواری پر پڑھنے کی طرف اجازت ہے، یعنی مشرق اور مغرب منہ کر کے ادا کرنے کی اجازت سے متعلق نازل ہوئی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ اسی طرح منہ کر کے نماز ادا کر لیتے جس طرف سواری کا رخ ہوتا تھا، اور آپ بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز ادا فرمایا کرتے تھے. اس طرح گویا کہ آپ اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ تو جدھر بھی ہو تم رخ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ پاؤ گے. یہ حدیث آپ کو امام مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ابو حاتم اور بہت سی اور حدیثوں میں آپ کو مل جائے گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی ذات تو ہر سو ہے. یہاں پہ قبلہ کے معاملے میں اصل چیز اللہ کا حکم ہے. وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، لہٰذا اس کے حکم پر تم جدھر رخ کرو گے اللہ کو اس سے اپنی طرف پاؤ گے. ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اللہ جدھر کے جس چیز کا حکم دے، جدھر رخ کرنے کا کہ ادھر رخ کر لیں، اس میں آپ کو اللہ کی رضا ملے گی. اس کے احکامات کو ماننے میں اور نبی کی سنتوں کو، سیرت کو فالو کرنے میں اللہ کی رضا ہے. اس کے انجام میں، اس کی منزل میں آپ کو اللہ تعالیٰ ملے گی. ادروائز اگر آپ اپنی مرضی کا قبلہ بناتے ہیں، اپنے معاملے اپنے خواہش نفس کے مطابق کرتے ہیں، تو پھر ادھر اللہ کو نہیں آپ پائیں گے. یا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی جہالت اور اپنے تعصبات کے اسیر ہو جاتے ہیں، ورنہ اللہ تو بڑی وسعت والا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے. مقصود نہ تو کعبہ ہے اور نہ ہی بیت المقدس مقصود تھا. اصل ہے اللہ رب العزت کی ذات جو ہر سمت اور ہر جگہ یکساں موجود ہے. اگر اللہ کی ذات محدود ہوتی تو اس کی سمت بھی محدود ہوتی، لیکن چونکہ وہ خود غیر محدود اور ہر انتہا سے ماورا ہے، اس لیے ہر سمت میں وہ موجود ہے. اگرچہ اسلام میں بتوں کو پوجنے کی سخت ممانعت ہے، لیکن غیر مسلمز کو ایک ایشو ہاتھ میں آتا ہے کہ مسلمان کعبہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں جبکہ وہ بھی پتھر کی بنی ہوئی ایک عمارت ہے. یاد رکھیے گا کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے، یعنی وہ سمت ہے جس طرف مسلمان نماز کے دوران منہ کرتے ہیں، نہ کہ کعبہ کی عبادت تو مسلمان صرف اللہ ہی کی کرتے ہیں. اسلام اتحاد و یکجانیت کے فروغ پر یقین رکھتا ہے. مثلا اگر مسلمان نماز پڑھنا چاہے تو ممکن ہے کہ کچھ لوگ شمال کی طرف منہ کرنا چاہیں، کچھ جنوب کی طرف، کچھ مشرق کی طرف، کچھ مغرب کی طرف. ایک اور
سچے رب العالمین کی عبادت کے موقع پر مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق رائے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں جب اللہ کی عبادت کرے ایک ہی سمت رخ کر کے عبادت کرے، یعنی کعبہ اللہ کی طرف۔ اگر کچھ مسلمان کعبہ کے مغرب میں رہ رہے ہیں تو انہیں اللہ کی عبادت کے لیے مشرق کی طرف اپنا رخ کرنا ہوگا، اسی طرح کعبہ کے مشرق میں رہنے والے مسلمانوں کو مغرب کی طرف رخ کرنا ہوگا۔ تو یہ اصل ہے یکجانیت کے لیے، اتفاق کے لیے، اور ایک اس سے ایک مسلمانوں کے اندر ایک تنظیم کا بھی پتہ چلتا ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے، ہر جگہ آپ رب کو پائیں گے۔ اصل یہ ہے کہ اس کے احکامات پہ چلیں، اس کے احکامات کو مانیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، آیت نمبر 116۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے۔ بل لہو، بلکہ اسی کے لیے ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں، کل لہو قانتون، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں آیت کریمہ میں کس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں، یہودیوں، مشرکین عرب اور ان لوگوں کی تردید فرمائی جنہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کے دعوے اور ان کی اس بات کی تکذیب کی کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہو۔ فرمایا سبحانہ، یعنی وہ اس تمام باتوں سے پاک، مقدس، مبرہ اور بلند و بالا ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اولاد تو ہم جیسے انسانوں کی ضرورت ہے کہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے، یا ہماری جو پراپرٹی ہے اس کے وہ وارث بنے، یا ایک مسلمان کہتا ہے کہ میرے لیے صدقہ جاریہ کا کام کریں اور میرے نبی کی امت میں اضافہ ہو، اور ایک بدعتی کہتا ہے کہ میرے پیچھے ختم درود دلائے۔ ہم سہارے ڈھونڈتے ہیں کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، نہ نعوذ باللہ اللہ پہ بڑھاپا آنا ہے کہ اسے بڑھاپے میں سہارے کی ضرورت ہے، نہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو موت آنی ہے کہ اس کی پراپرٹی اس کے بچوں میں تقسیم ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کسی کی دعا کی ضرورت ہے کہ وہ پیچھے سے اس کے لیے دعائیں خیر کرے یا صدقہ جاریہ کے کام کرے۔ تو وہ پاک ہے، بالکل مقدس، بالکل بلند و بالا ہے۔ اور بلا، کیوں نہیں، اسی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں، یعنی بات اس طرح نہیں ہے جس طرح انہوں نے گھڑ لی ہے، بلکہ بات یہ کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ اسی کے ملکیت ہے، ان میں صرف اسی کا تصرف اور اختیار چلتا ہے، کیونکہ وہی ان کا خالق، رازق، مالک، ان کا اندازہ مقرر کرنے والا، انہیں مسخر کرنے والا، انہیں چلانے والا، اور جس طرح چاہے ان میں تصرف فرمانے والا ہے۔ ساری مخلوق اسی کے غلام ہے، اور کل لہو قانتون، آپ پھر کس کے غلام ہیں؟ ہر درخت، ہر پتا، ہر پودا، ہر دریا، ہر ہوا، سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، کلیسٹر، ذرہ ذرہ اس کی ملکیت اور ذرہ ذرہ اس کی غلام۔ تو ایک انسان، تو اتنا بدکتا ہے، تیرے لیے اللہ نے سب کچھ بنایا، سب کچھ مسخر کیا تیرے لیے، اور تو چیزوں میں تو کھو گیا، بنانے والے کو بھول گیا۔ تو ایسی ذات، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، اولاد تو ہم جیسے کمزوروں کے لیے ہوتی ہے، اس کی عظمت اور کبریائی میں کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس کی کوئی بیوی بن سکتی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے۔ یہ آگے آپ ساری آیتیں سورۃ انعام میں پڑھیں گے کہ آسمان اور زمین کا موجود ہے، اس کی اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز سے خوب باخبر ہے۔ یہ ساری آیتیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ زندگی میں رہی تو ہم اس تمام آیتوں سے انشاءاللہ گزریں گے، اللہ نے چاہا۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات کو سن کر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر زیادہ صبر کرنے والا اور کوئی نہیں، کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی اولاد کے قائل ہیں، اور وہ اس کے باوجود انہیں رزق دیتا ہے اور عافیت دیتا ہے۔ یعنی کس قدر وہ صبر کرنے والی ذات ہے، ہر چیز اس کی فرما بردار ہے۔ کل لہو قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ قانتون کے معنی ہے نماز پڑھنے والے، فرما برداری کرنے والے۔ اکرمہ اور ابو مالک کہتے ہیں اس کے معنی ہے کہ وہ اس کی عبودیت کا اقرار کرنے والے۔ سعد بن جبیر کا قول ہے کہ ہر کوئی اس کے لیے اخلاص کا قائل ہے۔
ربیہ بن انس کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب اس کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں. صدی کہتی ہے کہ وہ قیامت کے دن اطاعت پہ جا لانے والے ہیں. مجاہد فرماتے ہیں کہ وہ اس قدر فرمانبردار ہے کہ جب یہ فرما دے کہ انسان بن جاؤ تو انسان بن جاتا ہے، اگر فرما دے کہ جانور بن جاؤ تو جانور بن جاتے ہیں. مجاہد ہی سے ایک دوسرا قول یہ ہے کہ سب اس کے اطاعت گزار ہیں. کافر کی اطاعت یہ ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا پسند نہیں کرتا مگر اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. مجاہد کے دوسرے قول کو ابن جریر نے بھی بہت پسند کیا کیونکہ یہ تمام اقوال کا جامعہ ہے اور وہ یہ کائنات کی ایک ایک چیز شرعی یا قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار اور فرمانبردار ہے. سائد سجدہ کرتے ہیں، ہر چیز اس کے سامنے. سمندر بھی حدیث کا مفہوم ہے رات کو اللہ کے ہاں سجدہ کرتا ہے، پوچھتا ہے آپ اجازت دیں تو چڑھ دو، تو اللہ کہتے نہیں، قیامت آئے گی تو اس کو اجازت ملے گی. اسی طرح حدیث ہے کہ سورج بھی سجدہ کرتا ہے، کہتا ہے کہوں تو مغرب سے نکل آؤں، تو اللہ کہتا ہے ابھی نہیں. یہ بہت سی ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قانتون بنائے. اس میں ہمیشہ کی اطاعت ہے، یہ نہیں کہ مرضی کی بات ہوئی تو شکر 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 اور ذرا سا نفس سے کو ٹھیس لگی، اپنے مفاد کو ٹھیس لگی تو فوراً دلیلیں ڈھونڈنے لگ گیا، فوراً حجتیں ڈھونڈنے لگ گیا اور فوراً اپنی منمانی دلیلیں کر کے اس سے بچنے کی کوشش کرنے لگ گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.